ہائر ایجوکیشن کمیشن. آج میں ہائر ایجوکیشن کمیشن میں ہوں اینڈ گوئنگ ٹو انٹرویو دا چیئرمین. Established in 2002 under President Musharraf اور جس کا کریڈٹ پروفیسر ڈاکٹر عطا الرحمان کو جاتا ہے. HEC has become one of the leading national institutions. آپ جیسی کوریڈور میں جائیں تو یونیورسٹی وال نظر آتی ہے جہاں پاکستان کی ساری یونیورسٹیز کے مونوگرام ہیں. چیئرمین's گیلری. ڈاکٹر مختار صاحب جن کے انفیکٹ انڈر میں نے کام بھی کیا اور بہت سیکھا. جب میری وی سی شپ کی گومل کی وی سی شپ ختم ہوئی تو آئی وینٹ بیک ٹو بلوچستان. ہی براٹ می ایز اے ممبر اینڈ اسائن می ای ڈی شپ جب تک پرماننٹ ای ڈی نہیں آیا تھا. اینڈ آئی ورک فار 1.5 year. پھر میری ریٹائرمنٹ آ گئی. تو سر مختار صاحب از لائک این انسٹیٹیوشن. اور میری اس سے پہلے ملاقات ہوئی تھی جب میں جاوید لغاری صاحب کو ملنے آیا ایز اے وی سی. تو پہلے ان سے ہوئی اور یہ 2009 تھا. اینڈ ہی واز ممبر پلاننگ. مختار صاحب از PhD in مینجمنٹ سائنسز فرام یونیورسٹی آف کیلیفورنیا اینڈ ٹیچنگ کئی یونیورسٹیوں میں انہوں نے کی اور کافی ان کے اسٹوڈنٹ ہیں جن کو میں گئے ملا ہوں. ڈاکٹر صاحب کائنڈ آف یو. آپ کی ہماری اپنی یاری دوستی تو ہے اپنی جگہ، لیکن آج میں نے آپ کو کچھ دنوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں آپ کو انٹرویو کروں اپنے ولاگ کے لیے. تو آئی ایم اوبلائج. حالانکہ آپ بہت بزی ہیں. میں نے سنا آپ کیوبا گئے، واپس آئے، پھر چائنا گئے، واپس آئے، پھر پتہ چلا ایران گئے. تو وہ جو ایک زمانے میں شٹل ڈپلومیسی کرتا تھا ہینری کیسنجر صاحب، آپ بھی لکس لائک دیٹ. تو آئی ایم اوبلائج. کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا؟ السلام علیکم پنڈت صاحب، تھینک یو ویری مچ آپ کا مجھے یہ آنے کا اور مجھ سے انٹرویو لینے کا. ایک چھوٹی سی کریکشن، میری PhD مینجمنٹ سائنس میں نہیں ہے. میں سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا اور سائنس میں PhD ہوئی اور ساتھ بزنس کی ڈگری بھی لے لی وہاں سے. تو ایوننگ کلاسز ساتھ لے کے کیلیفورنیا سے، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے. اور میں ایک ہمبل سرونٹ ہوں پبلک کا، اور گورنمنٹ نے مجھے ڈائریکٹ کیا اور مجھے جانا پڑا. اور آنرڈ کہ مجھے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا پڑا ایک G77 پلس چائنا سمٹ میں کیوبا ہوانہ میں. چائنا میں ایکچولی ہماری بہت سی کولیبریشن چل رہی ہے انڈر CPEC، اس کے لیے جانا تھا. اور پھر ایران میں T8 انٹرنیشنل یونیورسٹی جو قیام ہے، جو 8 ملک جو آپس میں مل کے کنسورشیم بنا ہے ان کا T8 کوآپریشن جو ہے فار اکنامک ریزن، انہوں نے ایک مل کے یونیورسٹی بنائی ہے ہمدان میں. اس کا کیمپس بیسیکلی سیٹ اپ ہے. اس کی بورڈ آف ٹرسٹی کی میٹنگ تھی تو اس میں جانا لازم تھا، کیونکہ لیو آف مائی پوزیشن ایز چیئرمین آف HEC از دا ممبر آف دیٹ. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں نے ایک بات سیکھی جو میں نے بڑی کوٹ کی اور لوگوں نے بھی اس کو کئیوں نے پوچھا مجھ سے کہ ذرا اس کی وضاحت کریں. آپ سے میں نے ایک بات سیکھی تھی جب میں یہاں تھا. آپ نے کہا تھا کہ جس معاشرے کا معلم اور استاد اپنے رتبے سے گر جائیں پھر دعا خیر ہے. نہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی تھی. میں نے کیونکہ OIC میں انڈر ICESCO حیدرآباد ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل 2010 کے اینڈ سے 11 سے لے کے 13 تک وہاں میں نے ورک کیا ہے الحمدللہ. تو وہاں میں آپریشن ہیڈ کے طور پہ پورے اسلامک ورلڈ کو کے اندر ایجوکیشن، سائنس، ٹیکنالوجی، کلچر، کمیونیکیشن سب ایکٹیویٹیز کو ڈائریکٹلی سپروائز کرتا تھا. تو جب مجھے اتنے لیول پہ اس لیول پہ انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا اور پھر میں نے دیکھا کہ ہماری بہت سی مسلمان ملکوں کی پاکستان کی طرح بہت سے مسائلوں میں
جکڑے ہوئے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کی, اور جب میں نے ہسٹری میں ان کے کل ہمارے جو وہاں کے ڈپارٹمنٹ تھے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ جو ویسٹ ہم سنتے تھے کہ ڈارک ایجز میں ایک اسٹیج پہ تھا مسلمانوں کا توتی بولتا تھا, تو کیا وجہ ہوئی کہ ہم تو پیچھے رہ گئے, اور وہ جو ڈارک ایجز میں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دنیا میں ترقی کی, اور ویل ڈیزرو ترقی کی, انہوں نے محنت کی. تو پتہ لگا بہت ساری ریزن کے اندر ایک بڑی بنیادی ریزن تھی کہ ان کے اکیڈیمیا اور ان کے کلیسا نے اپنا رول پلے کیا, اور ان دو انسٹیٹیوشن آئی شوڈ سے انہوں نے پل کیا اپنی نیشنز کو ڈارک ایجز سے نکال کے ترقی کے راہ پہ ڈال دیا. اور جب میں نے اپنے معاشرے کی طرف دیکھا, میں خود ٹیچر ہوں, آپ بھی ٹیچر ہو, تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہم اپنا جو رول ہے وہ اس طرح نہیں پلے کر رہے جس طرح کرنا چاہیے, یا جیسے ہوتا تھا ارلی 7 to 13 سینچری تک جب مسلمانوں کا ترتیب ہوتا. اور میں اوپنلی یہ کہتا ہوں, مجھے لوگ روکتے بھی ہیں مت کہا کریں, کہ جس معاشرے کے امام اور استاد اپنی ذمہ داری بھول جائیں اور وہ جیسے آپ نے کہا کہ اپنے رتبے سے نیچے آ جائیں, تو وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی. سر میرا اب کوشچن یہ ہے, میں بھی یہاں رہا, ای ڈی تھا, ایچ ای سی جو 2002 میں بنی, اور کریڈٹ گوز ٹو پروفیسر عطاء الرحمان, میں نہیں اس وقت پریزیڈنٹ مشرف شوڈ جنراسٹی. اب آج کل سر ایچ ای سی فائنانشلی کمزور ہے, ایڈمنسٹریٹیولی کمزور ہے, اور آن دا ادر ہینڈ مشرومنگ آف یونیورسٹیز ہے. ہر روز نئے کیمپسز بن رہے ہیں, کالجز کو یونیورسٹیاں ڈکلیئر کر رہے ہیں. میں خود 2 بڑی لیڈنگ یونیورسٹیوں کا وی سی رہا. پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے, تو کیا آپ اس پہ کوئی کمنٹ کریں گے سر؟ ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں وہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہر کوئی اپنا کام پہ فوکس نہیں کرتا, دوسرے کے کام کو چیلنج کرتا اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے. بات سمجھنے کی ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کیوں بنایا گیا. اگر سسٹم ٹھیک چل رہا تھا تو پھر یہ بنانے کی ضرورت تو نہیں تھی. نیچرلی 2001 میں جب گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا, ایک رپورٹ آئی ورلڈ بینک کی, اس کے بیس پہ ایک بڑی ٹاسک فورس بنائی گئی, بڑی کمپریہنسو, جس میں سارے اسٹیک ہولڈر شامل ہوئے. دے ٹوک اراؤنڈ 1 year ٹو ریویو دا ہول سیکٹر, اور اس کی رپورٹ آج بھی ہماری ویب سائٹ پہ پڑی ہے. اس کی بنیاد پہ یہ UGC was upgraded into HEC with more autonomy basically. اور جیسے آپ نے بالکل صحیح فرمایا, ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب واز دی فرسٹ چیئرمین آف دی HEC, اور سہیل اس وقت ڈاکٹر اکرم شیخ صاحب, اس سے پہلے ایک مغل صاحب کچھ عرصہ ED رہے, پھر ڈاکٹر اکرم شیخ صاحب آئے ایگزیکٹو ڈائریکٹر رہے. تو ان بڑے بڑے لوگوں نے بنیاد جو ڈالی, اور پھر نیچرلی ڈاکٹر سہیل نقوی صاحب ٹوک اوور, اینڈ ہی اسٹیڈ ہیئر مور دین 8 years ایز ED بیسیکلی. اس سے پہلے ممبر بھی رہے تھے HRD. تو وہ آرکیٹیکٹ تھے بنیادی طور پہ. ان لوگوں نے جو ایک سیڈ بویا, اور ایک بہت اچھا گڈ فیتھ کے اندر ایک اچھی کلاس کے لیے بہت اچھا سیٹ اپ بنیاد ڈالی گئی. لیکن جیسے ہوتا ہے کہ چیزیں بڑی زور و شور سے شروع ہوتی ہیں, پھر آہستہ آہستہ آپ کی سیلف ڈسٹرکشن کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. مثلا میں جیسے آپ سے کہوں کہ جب بنایا گیا تو اس وقت آپریشن پہ ڈیفیکلٹیز آ رہی تھی, کیونکہ ہمارے ٹیپیکل نیٹ ورک ہوتا ہے, سسٹم ہوتا ہے کہ مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں, اس کے انڈر سے کام کرنا ہوتا ہے, پھر بیوروکریسی کا رول آ جاتا ہے, پھر منسٹریز کا رول آ جاتا ہے. تو اس چیز کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے دنیا میں آپ دیکھیں گے تو یونیورسٹیاں اٹانومس ہیں, اور ان کو جو فیسیلیٹیشن کے ادارے ہیں وہ اس سے زیادہ اٹانومس ہیں, تاکہ وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں, اور ایجوکیشن کے لیے سوئفٹ قسم کے ایکٹیویٹیز کی جائے, جہاں تاکہ ان ملکوں پہ ان اداروں کی آگے بہتری کے لیے کام ہو سکے. ہم نے بھی اسی فیت میں, اور لکیلی آئی واز پارٹنر آف دس انسٹیٹیوشن. آئی کیم آئی تھنک ان اینڈ آف 2004 اور ارلی 2005 ایز ممبر آپریشن پلاننگ. تو اس وقت ہمارے چیئرمین صاحب کے پاس آف کورس وہ تو ایکٹ میں آج بھی ہے کہ اسٹیٹس آف فیڈرل منسٹر دیا گیا تھا, کہ اس وقت جو پروویژن دی گئی اس میں ایک بڑی اچھی اور پروویژن دی کہ تو ہمارے جو, کیونکہ کنٹرولنگ اتھارٹی ہمارے ادارے کی ڈائریکٹ پرائم منسٹر صاحب ہیں, دیٹ شو دی کمٹمنٹ آف نیشن اینڈ دا گورنمنٹ کہ اس ہائر ایجوکیشن سیکٹر کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے. اس کی آپریشن پرپز کے لیے, فیسیلیٹیشن کے لیے ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو ایک پروویژن دی گئی کہ دے کین ایکٹ ایز اے فیڈرل سیکرٹری.
مقصد یہ تھا کہ کیونکہ ہمیں سمری موو کرنی ہوتی ہیں، کسی یونیورسٹی کو اپروول لینی ہے، کوئی پالیسی لیول پہ کمیشن کی اپروول کے بعد پرائم منسٹر صاحب کے آفس کی کانفرنس لینی ہے، کسی اور منسٹری کی لینی ہے، تو اپروول آف دا پرائم منسٹر کے لیے ہم ڈائریکٹ سمریز موو کرتے تھے ود دی اپروول آف دا چیئرمین تھرو ایگزیکٹو ڈائریکٹر، ڈائریکٹ جاتی تھی پی ایم آفس میں، وہ اپنے نیچرلی پروسیجرز کے مطابق جس کنسرن ڈویژن منسٹری سے ان پٹ لے کے اس کی اپروول دے دیتے تھے۔ 2008 میں اچھا یہ بڑا سموتھ سسٹم چلتا رہا، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے بڑی اسپیڈ سے وہ جو اسکریچ سے شروع ہوا کام، جو سیکٹر بہت ہی ڈپرائڈ تھا ہمارا، چند اچھی یونیورسٹیاں تھیں، باقی اکا دکا بیچلر لیول کے یا ماسٹر 16 ایئر ایجوکیشن آفر ہو رہی تھی، ریسرچ بہت تھوڑی تھی، ایکسیس ریٹ جو تھا 2.1% تھا ٹرشری ایجوکیشن کا ایکسیٹرا، لیکن اللہ نے مدد کی، سب نے مل کے کام کیا، گورنمنٹ کی سپورٹ تھی اور لیڈرشپ کی ویژن تھی، اور مل کے ہم سب نے اچھے لوگ ایکس وائی سانسد دو چار بھی آگے یہاں مختلف ایڈوائزر لیول پہ، اور ان سب نے مل کے، اور اس ادارے نے وہی لوگ تھے جو یو جی سی کے تھے، لیکن جب ان کو ایک ڈائریکشن مل گئی، جب وہ ڈائریکشن مل گئی تو پھر الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے اداروں نے گرو کرنا شروع کیا، پالیسیز بنی، کوالٹی کی طرف آیا گیا، ایٹ دا لیول آف دی ماسٹر اینڈ پی ایچ ڈی، ایون بیچلر لیول 2 سال کے 3 سال کے پروگرام ہوتے تھے، اسٹینڈرڈائز کیے گئے، دنیا کے جو بیسٹ پریکٹسز ہیں اس کے مطابق اپنے سسٹمز کے اندر ریفارمز لائے گئے اور چیزیں چل پڑیں۔ اور جیسے ہوتا ہے کہ جب سپیڈ سے آپ کام کرتے ہو تو نمبر تو بڑھنا شروع ہوا، اور آج بھی نمبر میں ہم ماشاءاللہ وی آر ڈوئنگ پریٹی گڈ، بٹ 2-3 چیزیں کمپرومائز ہوئی ہیں، آئی شوڈ ایکسیپٹ اٹ، بڑی فریnkly کوالٹی کی کمپرومائز ہوئی ہے ٹو سم ایکسٹینٹ۔ اور جب آپ کے پاس ریسورسز الحمدللہ اس وقت گورنمنٹ نے پوری سپورٹ کی، اور آنے والی گورنمنٹس نے بھی، اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہے تھے، کبھی فلڈ آ گیا، کبھی ارتھکویک آ گیا، کبھی ٹیررزم کے ایشوز آ گئے، فائنینشیل کرائسز آ گئے، تو میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بلیم اینی باڈی، بٹ یس ہر گورنمنٹ نے ہمیں سپورٹ کیا، کہیں زیادہ ملی کہیں کم ملی، چیزیں چلتی رہی۔ کچھ ٹرمائلز آئے جیسی، تو اس کی اچھا پھر ایسے ہوتا ہے کہ جب چیزیں اچھی چلنی شروع ہو جاتی ہیں تو کئی بہت سارے چیزیں پھر آپ کے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ بہت سے اداروں نے سوچا کہ یار یہ کس طرح کام کر رہے ہیں، ان کو اتنے پیسے کیسے مل رہے ہیں، ان کو ایسے ہمیں کیوں نہیں مل رہے، ہمارے انڈر کنٹرول کیوں نہیں ہے۔ تو جس طرح ہم کنٹرول فریک بننے کی کوشش کرتے ہیں، شاید اس وجہ سے پھر پریشر بلڈ ہونا شروع ہو گیا، ریزسٹنس آنا شروع ہو گئی، اور ایک سٹیج آئی کہ ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی وہ پاور جو فیڈرل سیکرٹری کے برابر تھی، جس کی وجہ اس کا فائدہ جو مینلی تھا وہ کوئی اور باقی نہیں تھا ہمارا کچھ اور، سوائے اس کے کہ ہمارے اپنی جو سمریز ہیں جو کنٹرولنگ اتھارٹی سے اپروو ہونی ہے وہ ڈائریکٹ پی ایم آفس کو جاتی تھی ہمارے آفس سے، تو ہمارا وہ کام رک گیا، وہ ایس آر او کے ذریعے وہ وڈرا ہوگی 2008 میں آئی بلیو، اور اس کے بعد سے چیزیں پھر تھوڑا سا جیسے آپ نے کہا کہ وہ اٹانومی، وہ چیزیں ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کو جانا پڑ گیا، پھر شہناز وزیر علی صاحبہ تشریف کی آئی ایکٹنگ، ان کو اس وقت ڈیفیکلٹ ٹائم تھا ہمارے لیے، تو ڈیفیکلٹ ٹائم شروع ہوا تھا، لیکن الحمدللہ شہناز وزیر علی صاحبہ نے بڑے احسن طریقے سے اس ادارے کو سنبھالا، 9 ماہ ہمارے ساتھ رہی کیئر ٹیکنگ چیئر پرسن کے طور پہ۔ اس کے بعد اس سارے ٹائم میں ادھر ہی تھا، ممبر آپریشن پلاننگ کی کیپیسٹی میں۔ پھر ڈاکٹر فاروق لغاری صاحب تشریف لے آئے، وہ اس وقت زیبس کے پریزیڈنٹ تھے اور سینیٹر بھی تھے، تو پھر ان کو یہ ٹاسک دیا گیا، ہی آلسو ٹوک اٹ چیلنج، اور ماشاءاللہ بہتر انہوں نے طریقے سے ایک ٹیم کی طرح ہم نے کام کیا۔ اس دوران آپ کو یاد ہوگا وہ پارلیمنٹرین کی ڈگریز کے ایشو، دوسرے ایشوز میں ہم پولیٹیسائز ہو گئے، اور کراس فائر میں کافی نقصان ہوا ہمارے ادارے کا۔ تو اس کے بعد پھر چیزیں اس وقت بھی تھوڑی سی ڈکلائن ہوئیں، سپورٹ گورنمنٹ کی کم ہوئی، ساتھ ساتھ چیزیں چیلنج بڑھتے گئے، جیسے جیسے چیزیں بڑھتی ہیں آپ کو پتہ ہے ادارے بڑھنا شروع ہو گئے، اور یہ ایک اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ایجوکیشن ہیز بیکم انڈسٹری، اور جب لوگوں کو پتہ لگا یہ تو بڑی اچھی بزنس پر اپارچونیٹی ہے، تو جو ایک ریئل انویسٹمنٹ ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور پرائیویٹ سیکٹر سے، اس کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ جو شارٹ کٹ کی طرف آنا جمپ ان کرنا شروع ہو گئے، افلیشن کی شکل میں،
فیکٹریاں بند کر کے یونیورسٹیاں بنانے کی شکل میں ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو اس کی وجہ جی میں سر آپ کو یہاں انٹرپٹ کروں گا, یہ پوچھوں گا سر کہ یہ کمرشلائزیشن آف ایجوکیشن بہت زیادہ ہو گئی, مشرومنگ آف پرائیویٹ یونیورسٹیز, اینڈ ود اپالوجیز. ہماری اسمبلی جاتے جاتے ان کو پتہ تھا ہمارے اب کچھ دن رہ گئے ہیں, 25-30 یونیورسٹیوں کے چارٹر دے گئی, فیڈرل اسمبلی بھی اور پنجاب کی پروونشل اسمبلی بھی. کیا سر آپ کے اس پہ کمنٹس ہیں سر؟ کیا کہا جائے, لیکن بالکل صحیح آپ نے فرمایا. دیکھیں یہ ایک قسم کا پولیٹیکل سٹنٹ بھی بن گیا کہ شاید میں نے اپنے علاقے میں یونیورسٹی بنانی ہی بنانی ہے, بھلے اس چیز کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ الیکشن میں ہم اس کو شاید اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں. ایک بات, دو چیزوں کو سیپریٹ کرتے ہیں. ایک تو اچھے ادارے بنانے کی ضرورت ہے پاکستان میں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2014-15 میں ہم نے ایک ایکسرسائز شروع کی تھی میپنگ کی کہ پاکستان کے کتنے ڈسٹرکٹ ہیں جہاں پہ کوئی تعلیمی ادارہ نہیں ہے, کیونکہ ہماری ایکسیس ریٹ بہت تھوڑی, آج بھی بہت تھوڑی ہے, 12-13% کے قریب پہنچے. اس کے لیے انکریجمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. مسئلہ اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس کے اندر بہت بڑی بزنس اپرچونیٹی ہے, اور بہت میرا خیال ہے کہ ون آف دا بیسٹ بزنس آپشن بھی ہے اس میں, اگر اس کو صحیح طریقے سے کیا جائے. تو بالکل گورنمنٹ پاکستان یا کسی بھی گورنمنٹ کے پاس اتنے پروویژن نہیں ہوتے کہ وہ اتنی بڑی پاپولیشن جو 65% سے زیادہ ینگ لوگ ہیں ان کے لیے یونیورسٹی لیول کی ایجوکیشن اپنے پاس سے ریسورسز سے پرووائڈ کر سکے. تو پرائیویٹ سیکٹر کو تو آگے آنا چاہیے, لیکن اس میں دو چیزیں ہیں. ایک ہے پرائیویٹ سیکٹر, ایک ہے آرتی. ہمارے یہاں آرتی لوگ بھی ایجوکیشن میں آ رہے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کا کوئی ایشو نہیں ہے, اگر ایز فار ایز وہ کوالٹی ایشورنس اور سسٹم کے تحت لائے تو بالکل آنا چاہیے ان کو. ہم آج بھی کہتے ہیں, اور پچھلے دور میں بھی جب آپ نے جس آپ نے کہا کہ لاسٹ گورنمنٹ کے آخری دنوں میں ایک بگ نمبر آف چارٹر جو ہے وہ وداؤٹ, بہت سارے اس میں ایسے تھے جن کا ہم نے لکھ کے بھی دیا تھا کہ ان کا ہمارے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے, اور NOC جو ہے اس کا انہوں نے اچیو نہیں کیا. اور اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کا کام ہے ایکٹ لانا, وہ لا بھی سکتے ہیں, لیکن نیچرلی انڈرسٹینڈنگ ہماری ان کے ساتھ بھی اور کمیٹیز کے اندر بھی یہی تھی کہ انلیس دے ول فلفل دی ریکوائرمنٹ آف ہائر ایجوکیشن اور NOC لیں گے وہ آپریٹ نہیں کر سکتے. لیکن ہوا یہ کہ وہ آپ چانسلر صاحب نے, پریزیڈنٹ آف پاکستان نے, وہ میرا خیال ہے کہ سارے واپس کر دیے کہ نہیں اس کو پراپر طریقے سے جو ہے. تو اس وقت وہ جو جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں فیڈرل کے, وہ تو نہیں ہے آپریشنل. ہاں پنجاب کے اس وقت کی کچھ یونیورسٹیاں بنی جو تحصیل لیول پہ بنی, اور میں نے بڑے ہمبل ایک لیٹر لکھا اس وقت چیف منسٹر صاحب کو کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے کہ تحصیل لیول پہ بھی یونیورسٹیاں بنانی شروع ہو جائیں 20-20, 40-40 کلومیٹر کے فاصلے پہ, اسپیشلی پبلک سیکٹر میں, کیونکہ ریسورسز آگے تھوڑے ہیں ہمارے پاس. جیسے میں نے آپ کو بھی ڈسکشن میں ہوا کہ ہمارے سر یہ ایک ہمبل کوشچن میں آپ سے کروں گا. مور دین 4 ایئر ہو گئے, میں ابھی BZU کا VC نہیں بنا تھا, آپ کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر پرماننٹ نہیں ہے, جو بڑی امپورٹنٹ پوسٹ ہے. مطلب ہے وہ ساری فائنانس کنٹرولنگ اتھارٹی ہے, ویری امپورٹنٹ. اگرچہ اس کی جیسے آپ نے کہا کہ پاور اس کی کرٹیل ہو گئی, تو یہ اس پہ سر آپ کا ED پرماننٹ نہیں آیا سر. دیکھیں لاسٹ ٹائم جب ڈاکٹر طارق بنوری صاحب چیئرمین تھے, ان کے اس وقت کوئی اپنے ڈفرینس اوپینین ہو گئے ود ان انسٹیٹیوشن بھی اور ود منسٹری اور گورنمنٹ کے ساتھ بھی شاید ایشو بن گئے, جس کی وجہ سے وہ ایک انڈیو جو ریسلنگ شروع ہو گئی جسے کہنا چاہیے, یا ٹگ آف وار شروع ہو گئی, جس کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہمارے سیکٹر میں. ہماری ہماری کوالٹی کمپرومائز ہوگی, ہمارا جو کوآرڈینیشن کا سسٹم تھا یونیورسٹیز کے ساتھ وہ ویک ہو گیا, اینڈ پیپل اسٹارٹڈ ٹیکنگ فار گرانٹیڈ کہ یہ تو خود ویک ہو گئے, اور پرواہ نہیں کی کوالٹی کی, اسٹینڈرڈس کی, جو بیسک کرائٹیریا ہوتا ہے, NOC کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اس سے بہت ہمارا نقصان ہوا نیچرلی, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور پچھلے 2-3 سال کی لڑائیوں کی وجہ سے ہمارا HEC انٹرنلی بھی بہت زیادہ رفٹ آ گئی, انٹرنلی گروپس بن گئے, مسائل بڑھنا شروع ہو گئے. جب مجھے تو اور اس وقت تک اس وقت کے چیئرپرسن نے ایک گورنمنٹ کو ریکویسٹ کر کے ایک ہمارے بہت اچھی بیوروکریٹ تھی, ان کو یہاں پہ ایکٹنگ ED کے طور پہ لے لیا گیا. تو وہ پھر آپس میں جب رفٹ ہوئے تو پھر وہ چیزیں گیپ اسٹاف گیپ ارینجمنٹ میں چلتی گئی. جب 2022 میں
when I was given charge of chairman HEC again, اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مجھے دوبارہ موقع ملا، کیونکہ میں اس سیکٹر کے اندر، اور سیکٹر کے اندر تو اراؤنڈ 37-38 ایئر ہو گئے کام کرتے ہوئے، لیکن اس ادارے کے اندر میں نے 12-13 سال کام کیا ہوا تھا. تو آئی واز اور POT ماڈل پہ ایک ایک چیز کا الحمدللہ ممبر آپریشن پلاننگ اینڈ پھر ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور پھر ایک دفعہ چیئرمین رہنے کے بعد، تو آئی واز اویئر آف دی نیکسٹ اینڈ کو جتنے بھی مسئلے ہیں اور کس کا کیا ایشو ہے اور کیسے. تو الحمدللہ میں نے کوشش کر کے چیزوں کو انٹرنلی چند مہینوں میں اسٹریم لائن کر لیا. اور پھر جی سر. اچھا، تو اس دوران پھر چیزوں کو اسٹریم لائن الحمدللہ کیا گیا. اور پھر ہمارے کمیشن نے بھی مجھے کہا کہ جو پچھلے پروسیسز ہوئے تھے، ڈسپیوٹر تھے، کہیں کوئی مسئلہ کورٹ کا چل رہا تھا کچھ، تو اس سب پرانے پروسیس کو ختم کر کے کمیشن کی اپروول کے بعد دوبارہ ہم نے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی پوسٹ ایڈورٹائز کر دی. اس وقت وہ جو ہماری منسٹر صاحب تھے اور باقی ہماری منسٹری نے مجھے ایڈوائز کیا کہ جی ابھی آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی اپائنٹمنٹ نہ کریں. تو میں نے کہا جی یہ تو ڈاکزم پہ اتنے عرصے سے چل رہا ہے، اس کو لانا چاہیے، ریگولر سسٹم لانا چاہیے، اس طرح ادارے نہیں چلتے. بٹ اینی وے اس وقت میرا خیال ہے کہ منسٹری واز تھنکنگ ٹو ری ایڈریس دی ایکٹ آف پارلیمنٹ آف HEC. اور اس کو پھر پچھلی گورنمنٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایکٹ کو ریوائز کیا گیا، بہت سی چیزوں کو کمپرومائز ہوا اس میں، لیکن اینی وے سینٹ نے بھی، نیشنل اسمبلی نے بھی ہمارا ایکٹ کو پاس کر لیا. اور اسی وجہ سے پھر منسٹری نے ہمیں روکا تھا کہ اس میں انہوں نے جو پرپوز کیا تھا کہ DD کی اپائنٹمنٹ جو ہوگی وہ ڈائریکٹ کمیشن نہیں کرے گا، جو اس وقت ہمارا ایکٹ ہے اس کے تحت کمیشن کی پاور ہے. تو اس وجہ سے یہ سارا ڈیلے ہوتا گیا. لیکن پھر یہ کورٹ کے ذریعے وہ ED کی اپائنٹمنٹ چیلنج ہوئی اور آنریبل کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، HEC اپنا ریگولر ED لائے. ہم نے سلیکشن، ہم نے شارٹ لسٹنگ کی ہوئی تھی، لیکن کیونکہ ایڈوائس کی بیس پہ ہم نے وقتی طور پہ روکا ہوا تھا، تو امیڈیٹلی ہم نے پروسیس انیشیٹ کر دیا. اور ہم نے پہلی ڈیٹ بھی دے دی انٹرویو کی، لیکن اس دوران ہماری اپنی منسٹری کے ذریعے مجھے انفارم کیا گیا کہ اس کو تھوڑا سا آگے کر لیں، کیونکہ سیکرٹری صاحب کہیں باہر جا رہے تھے ٹریننگ پہ. تو ہم نے اس کو آگے، پھر میرا بھی جانا درمیان میں پرائم منسٹر صاحب نے مجھے ڈائریکٹ کیا کہ میں کیوبا جاؤں. ہم نے پھر نئی ڈیٹ دے دی تھی، لیکن اس ڈیٹ سے 2-3 دن پہلے میرا خیال ہے ہمیں ایک آبزرویشن آ گئی ایک آنریبل ممبر کی طرف سے کہ جی اس میں ایک نئے کمیشن ممبر آ گئے ہیں، تو آپ ان کو بھی آن بورڈ کیا جائے. تو پھر حالانکہ ہم نے سارا جو لیگل پروسیجر، میرا ایک ڈین ہے گومبل یونیورسٹی کا، وہ کہتے ہیں میں پہنچا سوٹ موٹ پہن کے، لوگ آ گئے تھے، ہونا تھا، لیکن وہ ایک کنسرن شو ہو گیا. اور پھر اس پہ 2-4 آنریبل ممبرز نے اپنے ویو کمنٹس دیے. ان کی ایڈوائز یہ ہوئی کہ بجائے کسی ڈسپیوٹ کے بہتر ہے کہ ہم کمیشن کی میٹنگ کر کے اس کو سیٹل کر لیں. اور پھر نیچرلی انٹرویو تو ہونے ہیں، شارٹ لسٹنگ ہوئی ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم کمیشن کی میٹنگ اس کمنگ ویک میں کر رہے تھے. تو ہمارے 2-3 آنریبل ممبرس نے کچھ ان کی سوال کریں. مختار صاحب with 100 apologies، مجھے اچھا نہیں لگتا یہ کہتے ہوئے. آپ کی گاڑی پہ جھنڈا ہوتا تھا اور میں بھی کئی دفعہ بیٹھا اس گاڑی میں، فلیگ تھا، آپ کا منسٹر کا سٹیٹس تھا، جو لے گیا، جس کا مجھے پرسنلی دکھ ہے، کیونکہ یہ ایک ایجوکیشنل پروموشن ادارہ ہے. بٹ اینی ہاؤ سر. اور اس سے پہلے 22 میں عمران خان کی حکومت نے ٹینور 4 سے 2 کر دیا. اٹس گڈ کہ پھر یہ نواز شریف گورنمنٹ نے، شہباز شریف گورنمنٹ نے جاتے جاتے اس کو تو ریسٹور کر گیا 4 ایئر. 2 سال میں کیا ہوتا ہے؟ ایک نیا چیئرمین تو 1.5 سال تو اس HEC کو نہیں سمجھے گا. ایک تو یہ بتاؤں کہ میری گاڑی پہ جھنڈا نہیں ہوتا. چیئرمین HEC کی گاڑی کو فیڈرل اسٹیٹس کا منسٹر تھا، آج بھی ہے. وہ جو آپ کو فرما رہے ہیں وہ پرپوزل تھی، جو امینڈمنٹ کی گئی تھی کمیشن کے ایکٹ میں، اس میں نیچرلی اس کو ختم کیا گیا تھا. اسی طرح چیئرمین کے ٹینور کو 4 سال دوبارہ ریسٹور کر دیا گیا تھا. لیکن وہ پرپوزل جب اس کی اپروول چانسلر نے، پریزیڈنٹ صاحب نے نہیں دی اور واپس کر دیا آبزرویشن لگا کے، تو وہ ایکٹ ابھی نیا ایکٹ جو ہے وہ گراؤنڈ پہ نہیں ہے. ابھی بھی پرانا ایکٹ ہی ہے جس میں چیئرمین کی اسٹیٹس فیڈرل منسٹر کا ہے. آج بھی 2 سال ٹرم ہے چیئرمین کی. بائی دا وے ہم پروفیسر ہیں ڈاکٹر صاحب، جھنڈے ماشاءاللہ جن کو اللہ تعالیٰ نصیب کرے، پاکستان میں جھنڈا ہماری جان سے بھی عزیز ہے. فیڈرل منسٹر اسٹیٹس ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ دنیا میں باہر جاتے ہو اور پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہو، دے ٹیک یو سیریس.
اور اس بنیاد پہ ڈاکٹر عطاء الرحمان، ڈاکٹر لغاری، ڈاکٹر بنوری، میں مائی سیلف لاسٹ ٹائم چیئرمین، اور ابھی بھی الحمدللہ ہم ملٹی بلین کے جو سورسز اسکالرشپ اور کوآپریشن لے کے آئے کہ جب وہ ہم جاتے ہیں وہاں پہ تو بڑا سیریس لیتے ہیں. پاکستان میں اٹ از اسٹیٹس ہے، ریکگنیشن ہوتی ہے، رسپیکٹ ہوتی ہے کسی ملک کے اندر کہ وہ ایجوکیشن کو کیا دیتے ہیں. جیسا سعودیہ میں ان کے وائس چانسلر جتنے ہیں ان کے پاس اسٹیٹ منسٹر کا اسٹیٹس ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ منسٹر ہے یا اسٹیٹ منسٹر، دس از دی اسٹیٹس بیسیکلی، اور رسپیکٹ کا آنسر ہے. اور نیچرلی میں تو کبھی بھی ہر وقت جھنڈے کا اس میں نہیں ہوتا، جھنڈا سر آنکھوں پہ، لیکن جب کسی جگہ پروٹوکول کی ضرورت ہوتی ہے، جانا ہوتا ہے تو وہاں آج بھی لگا لیتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے. ورنہ ہم نے کم از کم میں نے کبھی ریگولر یا گاڑی میں آگوں کے جھنڈا لگا ہوا نہیں رکھا. مختار صاحب، یہ جو آپ کا ٹینور 2 سال ہے، 4 سال ہے، یا جو آپ کے نوٹیفیکیشن ہو وہ تو 2 سال کے لیے تھا. یعنی 2 سال ہے، کیونکہ وہ جو میں نے آپ سے کہا نا جو امینڈمنٹ آئی تھی ایکٹ میں وہ تو نہیں اپروو ہوئی نا. نیچرلی نیشنل اسمبلی سینٹ کمیٹی نے تو اپروو کر دیا، لیکن پریزیڈنٹ کا اس کو سائن کرنا فائنل سٹیج ہوتی ہے، وہ نہیں ہوا. انہوں نے آبزرویشن لگا کے سنا واپس کر دیا. تو ٹیکنیکلی وہ جو نئی چیزیں ہیں وہ ابھی نہیں ہیں گراؤنڈ پہ. ابھی بھی پرانا ایکٹ جو ہے وہ آن گراؤنڈ ہے، جس کے تحت چیئرمین کے پاس 2 سال کی ٹرم ہے، جو میری انشاءاللہ جولائی کے اینڈ میں ختم ہو جائے گی. مختار صاحب، اب وقت کم ہے میرا، آپ ان بریف بلٹ فارم میں پاکستان کی ہائر ایجوکیشن کے بڑے مسائل کیا ہیں؟ کوالٹی، گورننس کوالٹی، یہ سب سے بڑے مسئلے ہیں ہماری ہائر ایجوکیشن. آئی ایگری. آپ سے سر ایک سوال اور میں کرتا جاؤں. اب پنجاب کی 24 یونیورسٹیوں کے وی سی نہیں ہیں، پرو وائس چانسلر ایکٹنگ ہیں، اور پختونخوا میں بھی 18 یونیورسٹیوں کے، یا میں غلط بھی ہو سکتا ہوں بٹ 15 تو ہیں جن کے وائس چانسلر نہیں ہیں. پنجاب میں ہائی کورٹ کا سٹے ہے، اور پختونخوا میں تو سٹے بھی نہیں ہے لیکن پرماننٹ وی سی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم الیکشن کمیشن کو لکھیں گے. یونیورسٹیاں جی میں آنیسٹلی بتاؤں کچھ رول گئی ہیں وی سی، پرماننٹ وی سی کے نہ ہونے میں. جو پالیسی وہاں ڈس کوآرڈینیشن ہوئی ہے، ڈس انٹیگریشن ہوئی ہے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. اس کی وجہ سے بہت ہی گورننس کے ایشو کھڑے ہوئے ہیں، آر ڈی ہوئے ہیں، فائنینشیل ایشوز ہیں، اور بہت سے مسائل ہیں. اور ہم نے ہمیشہ ایچ ای سی نے لکھا سارے چانسلر کو کہ 6 مہینے پہلے ان ٹاپ پوزیشنز کو پروسیس کیا جائے اور ڈیسیژن کریں. جب ایک سٹنگ وائس چانسلر ادھر ہی ہو، فیصلہ کر لیں کہ اسی کو کنٹینیو کرنا ہے، نئے آنا ہے، تاکہ آرام سے چیزیں چلتی رہیں اور درمیان میں گیپس نہ آئیں. جہاں تک آپ نے الیکشن کمیشن کی وہ بات کی، ریسٹرکشن کی، تو وہ جب مجھے پتہ چلا تو میں نے ریکویسٹ کی الیکشن کمشنر صاحب کو، ہم ریکویسٹ بھیجی کہ سر ہمیں پورے پاکستان کے لیے الاؤ کریں کہ تاکہ یونیورسٹیوں کے یہ جو گیپس ہیں اور ایکٹنگ وائس چانسلر کی وجہ سے مسائل آ رہے ہیں. تو ہی واز کائنڈ انف کہ انہوں نے الیکشن کمیشن نے ہمیں پرمیشن دے دی، اور میں نے وہ لیٹر لے کے سارے چانسلر کو بھیج دیا کہ آپ کائنڈلی ارجنٹلی پروسیس کر کے ریگولر وائس چانسلر لگائیں تاکہ سسٹم چلے اور اکاؤنٹیبلٹی کا آسرٹی ساتھ ساتھ رہتا رہے. مختار صاحب، ایٹ دا لاسٹ لیگ آف دس انٹرویو، کوئی ریگارڈنگ ہائر ایجوکیشن اس قوم کے لیے ایز اے چیئرمین، ایز اے ڈاکٹر مختار، کوئی میسج جی؟ کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کا تعلیمی نظام اچھا نہیں ہوگا. پاکستان ایک بہت اچھا اللہ تعالیٰ نے ملک دیا ہوا ہے، اچھے لوگ ہیں ہمارے پاس، ڈیڈیکیٹڈ لوگ. کاش ہم ایک قوم بن جائیں اور اپنے اپنے حصے کے چراغ جلاتے جائیں، اپنے اپنے حصے کا کام کرتے جائیں کہ پاکستان جنت نظیر ہے. آئے مل کے اپنے اپنے حصے کے چراغ جلاتے ہیں، یہی بے فارغ. تھینک یو مختار صاحب، آئی ایم آنرڈ. اور بڑے عرصے بعد آپ کے ساتھ ملاقات، ایسوسیشن ہوئی. مجھے یاد ہے جب میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھا یہاں فائلیں ڈسکس کرتے تھے، بٹ وہ کہتے ہیں ایوری ڈے از ناٹ سنڈے، ٹائم چینجز. وہ ایک شعر بھی ہے جو میرا پسندیدہ ہے کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب.